ایک ایسا انسان جس کی آواز نے نسل پرستی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آزادی کی تلاش میں اس نے 3 نام بدلے، لیکن دنیا نے ہمیشہ اس کو یاد رکھا اس کی تحریک کی وجہ سے اور ان تقریروں کی وجہ سے جس کی وجہ سے وہ ایک انقلاب لے کے آیا۔ کچھ لوگوں کے لیے وہ ایک قیدی، ایک غنڈہ، لیکن میجارٹی لوگوں کے لیے وہ ایک رہنما اور ایک شہید بن کے ابھرا۔ ہمارے اس چینل پہ آج کی پہلی ویڈیو ہے ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں جس کا نام تھا حاجی ملک الشہباز AKA میلکم ایکس۔ میلکم 19 مئی 1925 کو اوماہا نیبراسکا میں پیدا ہوا اور اس کا پہلا نام رکھا گیا مالکم لٹل۔ میلکم لٹل کے والد کا نام تھا ارل لٹل۔ وہ بھی ایک سماجی شخصیت تھے، ایک سوشل ورکر تھے اور موسٹلی وہ افریقن امریکنز کے حقوق کے لیے لڑتے تھے۔ افریقن امریکنز کے حقوق کے لیے لڑنے کی وجہ سے ان کو کئی بار ڈیتھ تھریٹس ملی، حالانکہ جب میلکم کی ایج صرف 4 سال کی تھی تو ان کا گھر بھی جلایا گیا۔ میلکم کی والدہ کا نام تھا لوئیس لٹل۔ وہ ایک تعلیم یافتہ اور ایک گھریلو خاتون تھی۔ میلکم لٹل کے والد کی موت بہت ہی تشویشناک حالت میں ہوتی ہے۔ ایک دن ان کی ڈیڈ باڈی ٹرین کی پٹڑی پر پائی جاتی ہے۔ اس ٹائم کی رپورٹ کے مطابق پولیس اسے حادثہ قرار دیتی ہے، جبکہ کوئی بھی اس بات کو نہیں مانتا۔ اور سونے پہ سہاگا تو یہ کہ انشورنس کمپنی ان کو پیسے اس وجہ سے نہیں دیتی کہ ان کے والد کی موت ایک خودکشی تھی۔ اس وجہ سے ان کی معاشی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے اور بد سے بدتر ہو جاتی ہے۔ اس کا گہرا اثر اس کی والدہ پہ ہوتا ہے اور وہ ذہنی بیمار ہو جاتی ہے۔ والدہ کے ذہنی بیمار ہونے کی وجہ سے ان کے جتنے بھی بہن بھائی تھے ان کو مختلف یتیم خانوں میں بھیجا جاتا ہے، اور اس طرح میلکم اپنی والدہ سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جاتا ہے۔ میلکم بچپن میں ایک اچھا اور انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹ تھا۔ ایک دفعہ اسکول میں اس کا ٹیچر اس سے پوچھتا ہے کہ اگر بڑے ہو کر تم کچھ بننا چاہو تو کیا بنو گے؟ جس کے جواب میں میلکم کہتا ہے کہ میں ایک وکیل بننا چاہتا ہوں۔ اس پر اس کا ٹیچر طنز کرتے ہوئے مسکرا کر کہتا ہے کہ تمہارے رنگ کی وجہ سے تم کبھی وکیل نہیں بن سکتے۔ اس بات سے میلکم کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ پڑھائی لکھائی میں دلچسپی چھوڑ کر باقی کاموں میں لگ جاتا ہے۔ خیر، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میلکم 1940 میں نیو یارک چلا جاتا ہے۔ وہاں اس کی زندگی کچھ خاص نہیں ہوتی، وہ بس نائٹ کلبز، شراب، جوئے اور چوری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے دن رات گزار رہا ہوتا ہے۔ ایک دن میلکم ایک گھڑی جو اس نے چوری کی ہوئی ہوتی ہے وہ ایک دکان پہ لے کے جاتا ہے ریپیئر کرانے کے لیے، اور اسی کی وجہ سے وہ پکڑا بھی جاتا ہے 1946 میں، جب اس کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اسے 6 سے 8 سال کی قید کی سزا ہو جاتی ہے اور وہ اسے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ جیل میں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوتی ہے جس کا نام تھا جان بیمبری۔ وہ خود بھی ایک پڑھا لکھا انسان تھا اور میلکم کو پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے کہ اگر جیل میں تم پڑھو گے تو تمہارا وقت اور آسانی سے اور اچھی طرح گزرے گا۔ خیر، میلکم کتابیں پڑھنا شروع کرتا ہے اور اسے پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ 15 سے 16 گھنٹے مسلسل پڑھتا ہی رہتا ہے۔ لائبریری اور کتابوں کی وجہ سے اسے اسلام کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور وہ اسلام میں دلچسپی لینے لگتا ہے۔ اس نے تاریخ، فلسفہ، سائنس، مذہب، ہر قسم کی کتابیں پڑھی، جس پر میلکم کہتا ہے کہ میں نے خود کو کبھی بھی اتنا آزاد محسوس نہیں کیا جتنا جیل میں کتابیں پڑھتے ہوئے محسوس کیا۔ اسلام میں دلچسپی لینے کی وجہ سے
میلکم 1948 میں ایک اسلامی تحریک جوائن کرتا ہے اور اس تحریک کا نام ہوتا ہے نیشن آف اسلام۔ اس ٹائم کے نیشن آف اسلام کے لیڈر تھے ایلیا محمد۔ نیشن آف اسلام جوائن کرنے کے بعد میلکم ایک بہت بڑا فیصلہ لیتا ہے اپنا نام تبدیل کرنے کا، اور یہیں سے اس کا نام پڑتا ہے میلکم ایکس۔ میلکم کا کہنا تھا کہ لٹل نام اسے غلامی کی وجہ سے دیا گیا اور وہ اس غلامی کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتا ہے۔ خیر 1952 میں میلکم جیل سے رہا ہو کر باہر آتا ہے۔ جیل سے رہائی کے فوراً بعد میلکم ایکس شکاگو چلا جاتا ہے نیشن آف اسلام کو فزیکلی جوائن کرنے کے لیے، جہاں پر اس کا اچھے سے استقبال کیا جاتا ہے ایلیا محمد اور نیشن آف اسلام کے کارکنان کی طرف سے۔ میلکم ایکس کو پہلی دفعہ ڈیٹرائٹ میں تقریر کرنے کو کہا گیا۔ میلکم ایکس کا انداز تقریر باقیوں سے بہت الگ اور منفرد ہوتا ہے۔ وہ نہ صرف مذہبی تبلیغ کی بات کرتا ہے بلکہ افریقن امریکنز کے ان ایشوز کے بارے میں بھی بات کرتا ہے جو اس ٹائم وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی طرف آنے لگتے ہیں اور اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں۔ 1952 میں جب میلکم ایکس نے نیشن آف اسلام کو جوائن کیا تو ان کی تعداد صرف 500 تھی، اور 9 سال میں 1963 تک میلکم ایکس کی وجہ سے ان کی تعداد تقریباً 30,000 تک چلی گئی تھی۔ میلکم اپنی تقریروں میں کہتا تھا کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تپڑ مارے تو دوسرا گال آگے مت کرنا بلکہ اس کا ہاتھ توڑ کے اس کو جواب دینا، کیونکہ ہمیشہ انقلاب خونخوار ہوتا ہے اور میں شہری حقوق کے لیے نہیں لڑ رہا بلکہ انسانی حقوق کے لیے لڑتا ہوں۔ میلکم ایکس کا ایک جملہ جو بہت مشہور ہوا، جو وہ ہمیشہ کہتا تھا، بائی اینی مینز نیسیسری، مطلب اگر آپ کو اپنے حقوق کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کر جاؤ۔ نائنٹین 1963 تک میلکم ایکس نیشن آف اسلام میں ہی رہا، لیکن اس کے بعد اسے ایلیا محمد کے بارے میں کچھ ایسی چیزوں کا پتہ چلنے لگا جو اسلامی روایات کے مطابق نہیں تھی، اور آخر کار 1964 میں اس نے نیشن آف اسلام کو باقاعدہ چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ نیشن آف اسلام کو چھوڑنے کے بعد میلکم ایکس کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ اسے اسلام کے بارے میں خود سمجھنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ حج پہ گیا۔ حج پر جانے کے بعد وہ ہکا بکا اور حیران رہتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر کسی بھی انسان کی رنگ یا نسل کی وجہ سے تذلیل نہیں کی جاتی، بلکہ ہر رنگ اور نسل، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، ایک ہی جگہ پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور سب ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں۔ مکہ سے وہ اپنے دوستوں کو خط لکھتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ایسا مذہب میں نے کہیں نہیں دیکھا، اور امریکہ کو اسلام کے بارے میں اور زیادہ جاننا چاہیے۔ یہاں سب لوگ بھائی چارے کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حج سے واپسی پر میلکم ایکس بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ انسان بن گیا تھا، اور اس نے ایک دفعہ پھر اپنا نام چینج کر کے حاجی ملک الشہباز رکھا تھا، لیکن وہ ہمیشہ میلکم ایکس کے نام سے ہی مشہور رہا۔ جیسے جیسے میلکم ایکس کی مقبولیت بڑھتی رہی ویسے ہی اس کے لیے خطرات بھی بڑھتے رہے، کیونکہ ایف بی آئی اس سے ڈر رہی تھی اور اسے ایک دہشت کی علامت سمجھنے لگی تھی۔ وہ اس کی پرسنل لائف ہو یا سوشل لائف ہو، اس پہ ہر ٹائم نظر رکھتی تھی، اور حتیٰ یہ کہ اس کے پرسنل کالز کو بھی ریکارڈ کرنے لگی تھی، اور نیشن آف اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے انہوں نے اسے غدار قرار دیا تھا۔ حالانکہ مارچ 1964 میں نیشن آف اسلام کی لیڈر ایلیا محمد نے باقاعدہ طور پر ایک بیان دیا تھا
کہ میلکم ایکس ایک غدار ہے اور اس کا سر قلم کرنا چاہیے۔ 14 فیبروری 1964 کو ویلنٹائن نائٹ پر میلکم ایکس کے گھر پر حملہ ہوتا ہے اور اس کے گھر کو جلایا جاتا ہے۔ اس کو ایک دفعہ پھر یاد آتا ہے کہ کیسے جب وہ 4 سال کا تھا تو ان کا گھر اسی طرح جلایا گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ خود اور اس کی بیوی بچے محفوظ رہتے ہیں اس حملے میں۔ حاجی ملک الشہباز AKA میلکم ایکس کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا وقت قریب آ رہا ہے اور شاید اسے شہید کیا جائے۔ 21 فیبروری 1965 کو وہ ایک بدترین اور دردناک دن آتا ہے جب اسے تقریر کرنے جانا تھا شام کے 3 بجے۔ وہ ہارلم کے قریب آبڈن بال روم پہنچتے ہیں جو کہ واشنگٹن ہائٹس پہ تھا، اور تقریباً اس مجمع میں 400 سے 500 لوگ جمع ہوتے ہیں اس کی تقریر سننے کے لیے۔ وہ تقریر کرنے کے لیے سٹیج پر جاتا ہے اور اس کے بیوی بچے اس کے سامنے والی لائن پر بیٹھتے ہیں۔ تقریباً 3:10 پر جب وہ اپنی تقریر شروع کرتا ہے، السلام علیکم، اور اس کے بعد کہتا ہے بردرز اینڈ سسٹرز، اتنے میں ہی ایک بندے کی آواز آتی ہے کہ نگر، میری جیب سے ہاتھ نکالو، جس کی وجہ سے حال میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کی توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے۔ اتنے میں ایک شخص سامنے سے آ کر شاٹ گن سے میلکم ایکس پر گولیاں چلاتا ہے جو اس کے سینے میں لگتی ہیں۔ بھگدڑ شروع ہو جاتی ہے اور اتنے میں 2 آدمی پستول لے کر دوبارہ سے میلکم ایکس پر گولیاں چلانا شروع کرتے ہیں۔ میلکم ایکس کو جلدی سے پاس کے ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ تقریباً 3:30 پر حاجی ملک الشہباز AKA میلکم ایکس کو شہید قرار دیا جاتا ہے، اور پوسٹ مارٹم میں پتہ چلتا ہے کہ اسے تقریباً 21 گولیاں ماری گئی تھی۔ ان قاتلوں میں سے ایک کا نام تھامس ہیگن تھا۔ پولیس اس کو اسی ٹائم پکڑ لیتی ہے۔ میلکم ایکس کے جنازے میں تقریباً 14 سے 30 ہزار تک لوگ شامل ہوتے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے، اور یہ ایک دل فریب منظر تھا۔ ان لوگوں کی تعداد نے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اس سے کتنے لوگ محبت کرتے تھے، اور میلکم ایکس کو ہارٹس ڈیل فرینچ کلف قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ کہانی اس انسان کی تھی جو غلامی سے نکل کر شہادت کی زندگی پا گیا اور امر رہا۔ ایک بچہ جو غلام پیدا ہوا 1925 میں، اور 1965 میں وہ غلاموں کی آواز بن کر شہید ہو گیا۔ یہ تھی ہماری آج کی پہلی ویڈیو جو کہ تھی میلکم ایکس کے بارے میں۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنا سپورٹ دکھائیے، کمنٹ میں ضرور بتائیے اور شیئر بھی کیجیے گا، اور اگر اچھا لگے تو پلیز سبسکرائب دی چینل۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں with another new story. Till then, take a very good care of yourself. اللہ حافظ.